اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ دونوں دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کو گرامیٹیکلی دیکھیں گے، کیونکہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو دعائیں میں روز آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان کو آپ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ سبق ہمارا چل رہا ہے مضارع اخف۔ فعل مضارع اپنی نارمل شکل سے ہٹ کر جو دو مزید شکلیں اختیار کرتا ہے ان میں ایک ہے مضارع خفیف اور دوسری مضارع اخف۔ مضارع خفیف فعل مضارع کی نارمل گردان کو جو ہم نے تین قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا، پہلی قسم کے 5 صیغے، دوسری قسم کے 7 صیغے اور تیسری قسم کے 2 صیغے۔ پہلی قسم کے جو صیغے ہیں ان میں مضارع جب خفیف ہوتا ہے تو لام کلمہ جو ہے وہ اس پہ زبر آ جاتی ہے۔ دوسری صیغے جو آنی، اونا اور اینا ساؤنڈ پر ختم ہوتے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم کے صیغے جو جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مضارع کو کرنے والے کچھ حروف ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ پھر مضارع اخف ہم نے دیکھا، مضارع جب اخف ہوتا ہے تو پہلی قسم کے جو صیغے ہیں ان میں لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، دوسری قسم کے صیغوں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم کے صیغے اسی طرح انچینج رہتے ہیں۔ اور مضارع کو اخف کرنے والے بھی کچھ حروف ہیں جو مضارع سے پہلے آ کر اس کو اخف کر دیتے ہیں، ان میں لم، لما، ان اور کچھ اسماء شرط جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ لام امر ہم نے پڑھا، اور لام امر کے بعد ہم نے پھر فعل امر جو ہے وہ کل مکمل کیا۔ آج ہم مضارع اخف کے سبق کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں کہ مضارع اخف کرنے والے حروف میں ایک حرف لا بھی شامل ہے۔ وہ لا کون سا ہے؟ آئیے اس کو بورڈ پہ دیکھتے ہیں۔ مضارع کو اخف کرنے والے حروف میں ایک حرف لا آپ کو ملے گا۔ یہ لا مضارع کو اخف کر دے گا۔ پہلی بات، آپ ایک لا پڑھ چکے ہیں جو مضارع سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں یذهب، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ اس فعل مضارع کو میں نے منفی بنانا ہو تو میں اس کے شروع میں لا لگاؤں گا، لا یذهب، وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا۔ تو یہ لا جو ہے یہ لا نفی آتا ہے، مضارع کو نفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو مثبت مضارع ہوتا ہے اس میں نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہ جو لا ہے یہ مضارع کو اخف کرتا ہے۔ مضارع تھا آپ کا یذهب، اس لا کی وجہ سے مضارع اخف ہوا تو کیا بن گیا؟ لا یذهب۔ اور اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لا یذهب، اسے نہیں جانا چاہیے، وہ نہ جائے۔ تو یہ لا جو ہے یہ آپ کا لا نہیں کہلاتا ہے۔ تو لا اب 2 طرح کا آپ کے سامنے آ گیا، ایک لا نفی اور دوسرا لا نہیں۔ لا نفی کیا کرے گا؟ یہ مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، مضارع کی شکل ویسی نارمل کی نارمل جو ہوتی ہے وہی رہتی ہے، اور صرف مثبت جملے کو منفی بنانے کا کام آتا ہے۔ جبکہ لا نہیں جو ہے یہ مضارع کو اخف کرتا ہے اور منع کرنے کا مفہوم جو ہے پیدا کرتا ہے۔ لا یذهب، وہ نہ جائے، اسے نہیں جانا چاہیے۔ تو جس طرح فعل امر تھا، آپ فعل امر مضارع معروف میں 3rd پرسن اور 1st پرسن کے ساتھ استعمال کرتے تھے، لام امر، اور حاضر کے لیے آپ نے فعل امر الگ سے پڑھا، لیکن یہاں پر یہ جو لا نہیں کو استعمال کرتے ہوئے
عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو باقاعدہ ایک فعل ملے گا، فعل نہیں، یعنی ایک فعل امر ہے اور دوسرا فعل نہیں. تو فعل نہیں کیا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے لائے نہیں لگا دے تو آپ کا فعل نہیں بنے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ایگزامپلس کر لیتے ہیں، اور قرآن مجید سے چند آیات اور پھر کچھ احادیث جو ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دخل یدخلو، داخل ہونا، تدخلو تو داخل ہوتا ہے یا تو داخل ہوگا. آپ کسی کو منع کرنا چاہتے ہیں کہ تو داخل مت ہو تو لائے نہیں لگائیں گے اس کے شروع میں، اور لائے نہیں نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو اخف کر دینا ہے. لا تدخل، مت داخل ہو. میں کہتا ہوں اے زید دروازہ مت کھول، اے زید دروازہ مت کھول. جی کیا عربی ہوگی اس کی؟ یا زیدو جی مت کھول، لا فعل امر نہیں لگانا، اس کے بعد فعل نہیں لگے گا کیونکہ کھول تو افتاح ہو گیا نا، لیکن یہ لا یعنی تو تجھے کہہ رہے ہیں نا، تجھے حکم دے رہا ہوں، سیکنڈ پرسن کو حکم دے رہا ہوں. تو فتح یفتح سے تفتح، تو کھولتا ہے یا تو کھولے گا؟ لا تفتح، لا تفتح البابا، دروازہ مت کھول. اور ملانے کے لیے کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ دو ساکن. اب یہ دیکھیں بار بار آپ کے سامنے یہ باتیں آ گئی تو آپ کو پکی ہو جائیں گی کہ لا تفتح البابا، یا زیدو لا تفتح البابا، اے زید دروازہ مت کھول. جی اگر جملہ ہوتا اے مریم دروازہ مت کھول تو اس کی عربی کیا ہوتی؟ یا مریم جی لا، ہاں جی مضارع نارمل فتح یفتح سے تفتحینا، تفتحینا ہے نا، یعنی تفتحینا آپ لکھیں پہلے سے، اور لائے نہیں نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو اخف کرنا ہے. اور یہ دوسری قسم کے سیکھوں میں سے ہے، آنی اونا اینا والے سیکھے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور یا کو آپ لکھ دیں گے کھول کے، کیا بن گیا؟ لا تفتحی البابا. اب یہاں پر دیکھیں یا بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، لیکن یا سے پہلے زیر ہے نا، اس لیے ساکن یا کو کوئی حرکت دینے کی ضرورت نہیں، اس پچھلی زیر کے ساتھ ہی آپ اسے ملا دیں گے. یا مریم لا تفتح البابا، یا مریم لا تفتح البابا. تو سننے میں آپ کو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، یا زیدو لا تفتح البابا، لیکن ہمارے جیسا دھوکہ کھا جائے، لیکن عرب دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ دیکھے گا کہ زید سے خطاب ہے تو وہاں پر تفتح ہے، اور مریم سے خطاب ہے تو وہاں پر تفتح ہی ہے. ہم دھوکہ کھا جائیں گے کہ جی ایک ہی جیسے لفظ بول رہے ہیں آپ، لا تفتح البابا لا تفتح البابا. تو فرق کیا ہوا؟ تو لکھنے میں فرق تو ظاہر بات آپ کو نظر آ رہا ہے، بولنے میں فرق نہیں ہوگا، لیکن عرب جو ہے اسے بولنے میں بھی یہ فرق جو ہے پتہ چل جائے. تعبدو تو عبادت کرتا ہے، تعبد الشیطان تو شیطان کی عبادت کرتا ہے، تو شیطان کی عبادت مت کر. لا تعبد الشیطان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرے. تعبدون تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے. لا لگ گیا، لا
تعبدو الف آ گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ قضا یقضی فیصلہ کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ان لا تعبدو کہ تم مت عبادت کرو الا ایاہ مگر صرف اس کی. تو بڑا پیارا مقام ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ مقام اگر میں آپ کے سامنے ساری آیات رکھوں اور اس میں جو جو فعل نہیں استعمال ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے وہ اس میں سے جو مخصوص مادے ہیں وہ یہاں پر میں بورڈ پہ بھی رکھوں گا اور باقی وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ مت بندگی کرو مگر صرف اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی وَأَحْسِنُوا فعل امر وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. احسانً یہ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آخری ٹاپک ہوگا اپنے اس کورس کا کہ یہاں پر احسان جو آیا دوبارہ یہ کیوں آیا؟ زور دینے کے لیے کہ جیسا کہ احسان کرنے کا حق ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اما یبلغن بلغ یبلغ یبلغن لا یبلغن ضرور بھی ضرور پہنچنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف تقل جی کالا یقولو یقولو سے تقولو ہاں جی لائے نہیں لگائے لائے نہیں لگایا مضارع اخف کرے گا. تقولو سے تقول ہو گیا دو ساکن اکٹھے ہو گئے دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو کمزور نکل جاتا ہے. لا تقل تو مت کہہ لا تقل لہما تو ان دونوں سے مت کہہ افن ان سے اف بھی مت کہہ. ولا تنہرہما نہرا ینہرو ینہرو تنہرو تنہرو ڈانٹنا. تو ڈانٹتا ہے یا تو ڈانٹے گا. لا تنہر لا نے اخف کر دیا لا تنہرہما اور تو ان دونوں کو ڈانٹ بھی مت. وقل اور تو کہہ لہما ان دونوں سے قولا کریما بڑی کریم بات بڑے پیار سے بات کر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اپنے حق کے ساتھ یعنی جہاں اس نے اس کا بات کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو وہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کو بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک مقام میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت کلام ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے اس حوالے سے ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے کہ رحم انفو رحم انفو رحم انفو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو وہ شخص ذلیل و رسوا ہو. ناک خاک آلود ہونا آپ کو پتہ ہے ناک انسان کی جب زمین سے لگ جاتی ہے تو وہ یعنی ذلالت کی انتہا ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ الفاظ فرمائے کہ رحم انفو ثم رحم انفو ثم رحم انفو. پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ من کس کی من ادراکا ادراکا یدرکو پانا من ادراکا جس نے اپنے والدین کو پایا اپنے پاس بڑھاپے میں احدہما ان دونوں میں سے کسی ایک کو او کلیہما یا ان دونوں میں سے
یا دونوں کو، ان دونوں میں سے ایک کو یا ان دونوں کو. یہاں پر الفاظ ہے نا کہ احدہما او کلاہما، وہاں پر احدہما یعنی وہ مفعول کے طور پہ ہے، اور او کلیہما، کلا کلی حالت رفع اور نصب. پھر فلم یدخل الجنت، اور پھر وہ جنت میں داخل نہ، کہ جس شخص نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پایا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوا. تو بڑے خوبصورت اشارے ہیں کہ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی، نا رغم انفو رغم انفو رغم انفو. ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی. تو بڑا اس حدیث کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نشار میں جو ہے وہ بیان کیا کہ رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو من ادرک ابویہ، جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں، دونوں کو یا کسی ایک کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. اس کے بعد الفاظ ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ. وَخْفِضْ یہ فعل امر آ گیا، خفض یخفض جھکانا. خفض فلان جناحہ، فلاں نے اپنے انداز میں نرمی اختیار کی. عربی زبان میں اس طرح بولا جاتا ہے. تو یہاں پر ہدایات ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے جو ہے اپنے لفظی ترجمہ ہوگا کہ پر جو ہیں وہ بچھا لے، یعنی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر، نرمی والا معاملہ کر. وَقُلْ، اور کہہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ربی ارحم، تو رحم کر، ہما ان دونوں پر، کما ربا یعنی، ربا یا یربیو تربیتاً پرورش کرنا، کما ربا یا مثنیٰ کا صیغہ، کما ربا یا نی جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی، صغیراً چھوٹا ہوتے ہوئے. اس کے بعد آگے الفاظ ہے وَآتی، آتا یوتی کل ہم نے کیا تھا، وَآتی ذل قربا حقہ. پھر آگے الفاظ ہے، میں صرف فعل امر اور فعل نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، جَعَلَ يَجْعَلُ بنانا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے مت رکھ، یعنی اسے کھلا رکھ، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تبذیر نہیں کرنی. پھر آگے الفاظ ہیں وَلَا تَقْتُلُوا، قتل یقتلوا، تقتلونا، لائے نہیں لگا تو لا تقتلوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تو دیں، یعنی ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی تو دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قَرِبَ یقربو قریب ہونا، تقربونا تم قریب ہوتے ہو، لا تقربو تم قریب مت جاؤ، الزنا زنا کے قریب، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور تم اس جان کو قتل مت کرو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، جسے اللہ نے، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، الا بالحق، مگر
حق کے سوا. پھر اگلی آیت میں الفاظ ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس ذریعے سے جو سب سے اچھا ہو. پھر آگے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اوفو فعل امر آ گیا، اور پورا تولو یعنی پیمائش کرو، اذا کلتم جب تم تولو، وزنوا بالقسطاس مستقیم، اور وزن بھی جو ہے وہ سی کرو. پھر آگے الفاظ ہیں ولا تقفو ما لیس لک بہ علم. تقفو، ہاں جی یہ ذرا ٹیڑھا سا مادہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. قاف، فا اور واو یہ مادہ ہے. باب نون سے لائیں ذرا، اسے کیا بنے گا جی؟ کفوا چینجز کے بعد ناقص ہے، حرف علت پہ حرکت، پیچھے زبر، الف میں چینج ہوتا ہے، واو ہو تو پورا الف، یا ہو تو الف مکسورہ، تو یہ بن گیا آپ کا کفا. واو پر پیش، پیچھے پیش، واو ساکن ہو جاتی ہے یکفو. کفا یکفو. ہاں جی اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پڑنا، پیچھے لگنا. سیغہ ہے ہمارا تکفو. ہاں جی لا لگائیں اس کے شروع میں، تو پیچھے مت پڑ. اخف کرے، کیا رول بتایا کہ جب بھی ناقص فعل اخف ہوگا تو واو یا یا جو ہے وہ ڈراپ ہو جایا کرے گی. تو یہ ڈراپ ہو گیا واو، تو یہ رہ گیا تکفو. تو لا تکفو ولا تکفو ما لیس لک بہ علم، اور مت پیچھے پڑ، مت پیروی کر اس کی جس کا تجھے علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تجھے صلاحیتیں دی ہے ان کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. ولا تمشی، ولا تمشی یہ بھی دیکھ لیں، میم شین یا مادہ، باب ضرب یضربو. جی بنائیں ذرا، یہی پریکٹس ہے ہماری ساری. نارمل بنے گا مشا یا یمشیو. ہاں جی چینجز کے بعد کیا بن گیا؟ مشا یمشی. تو تمشی اس سے ہم نے فعل امر فعل نہیں بنانا ہے، تمشی. لا یا ہٹ گئی، اب اس شین کو کھول کے لکھ دیں لا تمشی. لا تمشی ولا تمشی فی الارض مرحن، اور زمین پہ اترا کر مت چل، کیونکہ تو زمین کو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آگے آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھی ہیں جن میں لائے نہیں آپ کو جو ہے وہ کثرت سے ملے گا. اسی طرح بے شمار جگہ پہ سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں تو اس میں بھی مختلف چیزوں سے منع کیا ہے کہ تو یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر. تو یہ کچھ مقامات ہیں جہاں سے آپ لائے نہیں کو قرآن مجید میں تسلی سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لائے نہیں. ایک حدیث میں آپ کو اس حوالے سے کروانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چلتے ہیں. اکلا یاکلو کے معنی ہوتے ہیں کھانا. اکلا یاکلو سیغہ ذرا پہچانے کون سا ہے؟ تاکلونا. جی جمع مذکر کا سیغہ، اور جمع مذکر حاضر ہے یا غائب ہے، علامت مضارع بتا رہی ہے کہ حاضر ہے. تاکلونا تم کھاتے ہو یا تم کھاؤ گے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مت کھاؤ. لا تاکلو، نون ڈراپ ہو جائے گا، لا تاکلو. تو نبی کے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں حبیب صاحب حکم ہو رہا ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے، لا تاکلو
تم مت کھاؤ بالشمالی، بائیں ہاتھ سے، لا تأکلوا بالشمالی، شمال شین کی زیر کے ساتھ بائیں ہاتھ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور یمین وہ دائیں ہاتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تأکلوا بالشمالی، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، فَإِنَّ، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس لیے کہ اب انا آ گیا تو انا کے بعد جو اسم ہوگا وہ نسب میں ہوگا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اس لیے کہ شیطان یاکلو کھاتا ہے بالشمالی، بائیں ہاتھ سے۔ تو نبی رسول کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تأکلوا بالشمالی، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، فإن الشیطان یأکل بالشمالی، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں، آپ نے فرمایا اذا اکل احدکم، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھائے تو فلیأکل، ابھی ذرا لام پہچانے کون سا ہے، میں لکھتا ہوں حدیث، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھائے، فلیأکل، ہاں جی، لام امر، اس لیے کہ مضارع اخف ہو کے آ رہا ہے، اور فا کے بعد جب لام امر آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ فلیأکل بالیمین یا بیمینی، فلیأکل بیمینی، تو اسے چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اسی طرح وَإِذَا شَرِبَ، اور جب وہ پیے، فَلْيَشْرَبْ، تو اسے چاہیے کہ وہ پیے بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تو شمال اور یمین دونوں، جو دائیں اور بایاں ہاتھ ہمارا، اس کی عربی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو بڑی پیاری احادیث ہیں نبی وسلم کی، ہدایات ہیں ہمارے حوالے سے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر، تو یہ ماڈرن طبقہ اور آپ کہہ لیں کہ جو یہ لوگ، ان کی تربیت دیکھیں، ان تربیت ہی اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ جب بھی آتا ہے، اب دیکھیں چھری کانٹے کا جو استعمال ہے، اس میں آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو کیا ہے، وہ چھری کے ساتھ میں پکڑی جاتی ہے اور کانٹا کے ساتھ میں پکڑا جاتا ہے، ذرا اس پہ غور کریں، یعنی لگتا ہے ایسا جیسا بڑا پلانڈ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہدایات ہیں، یا دین کی، ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایات ہیں، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کے الٹ ہی کوئی نہ کوئی ایسی مسلمانوں کے اندر چیزیں پیش کر دی جائیں، شامل کر دی جائیں کہ جو اسے ماڈرنزم کے نام پر اسے قبول کرے، اور وہ ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ اس کو چاہے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو آپ دیکھیں چھری جو ہے وہ چھری دائیں ہاتھ میں، اور کانٹا جو ہے وہ آپ کا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے، اب کوشش آپ کر لیں، چینج کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ٹریننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ کاٹیں گے اور بائیں ہاتھ سے کھائیں گے۔ اگر آپ الٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب ہے کھانا نہیں آتا۔ اب دیکھیے کیا، اور اس کے بعد دیکھیں، اس لیے کتنے کے لوگ ہیں جو چھری کانٹے کا استعمال کرتے ہیں، بہت کم ہی ہے نا،
لیکن وہ طبقہ دیکھیں ویسے ہی فارغ کر دیا انہوں نے، وہ طبقہ ایک ویسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ عام عوام الناس جو ہے یہ اب کس طرح الٹے ہاتھ سے کھانے پہ آئے، بڑی انہوں نے ظاہر بات ہے کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا فاسٹ فوڈ کا ہمارے ہاں سیلاب برپا کر دیا کہ برگر اور کوک، برگر اور بوتل۔ اب مجھے بتائیں برگر آپ کا دائیں ہاتھ میں آپ کے بوتل ہوتی ہے آپ کو، اور بائیں ہاتھ میں آپ کے برگر ہوتے ہیں، اور آپ کو کہہ دیا کہ نہ بیٹھنے کا انداز نہ کوئی، اب جب دل چاہا آپ کا برگر لیا، بوتل لی، لیفٹ ہینڈ سے آپ برگر کھائے جا رہے ہیں اور دائیں ہاتھ سے بوتل پیے جا رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث وہ دیکھیں معاذ اللہ ان کی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بے حرمتی کیا ہوگی۔ اصل میں دیکھیں علم بات ہے کہ بعض اوقات علم ہے لیکن عمل ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف۔ اب چائے بسکٹ آپ دیکھ لیں لازمی کچھ نہ کچھ آپ کا لیفٹ ہینڈ یوز ہو ہی جاتا ہے۔ اب دونوں چیزوں کا منع کیا، نہ کھانے کا اور پینے کا، دونوں کو، یعنی یہ بھی گنجائش ہوتی ہے نا چلو چائے آپ بائیں ہاتھ سے پی لیں، اب چائے ہے بسکٹ ہے تو بسکٹ اور چائے آپ دونوں ایک ساتھ لیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو ایک ہاتھ میں کپ پکڑنا پڑے گا، ایک ہاتھ میں بسکٹ لینا پڑے گا۔ اب اس کے لیے اب آپ کہیں گے کہ جی اب کیا پہلے بندہ ایک سپ لے پھر وہ کپ رکھے پھر بسکٹ لے پھر وہ کپ اٹھائے پھر کھائے، تو بہتر ہے کہ ایک ہاتھ سے چائے پیتا رہے اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ بسکٹ کھاتا رہے۔ بہرحال یہ بڑے عجیب انداز میں انہوں نے یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہیں وہ داخل کر دی۔ اس کے علاوہ دیکھیں مزید آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریسرچ ان لوگوں کی اس حوالے سے کہ جتنی ہماری دین کی یہ باتیں ہیں ان سے ہمیں کیسے دور کیا جا رہا ہے۔ اب لباس کے حوالے سے دیکھ لیں، مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کا ازار جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیں فیشن کے نام پہ انہوں نے پینٹیں اور یہ ٹراؤزر اور جو کچھ بھی ہے کتنے لمبے کر دیے ہیں، یعنی وہ جب تک آپ کے نیچے سے رگڑے نہیں جاتے اس وقت تک وہ فیشن نہیں ہے۔ یعنی پینٹ کو انہوں نے اتنا نیچا کر دیا، اتنا نیچا کر دیا کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ عورتوں کو تو خیر انہوں نے ننگا کر ہی دیا نا فیشن کے نام پہ، اب مرد کو ننگا کیسے کیا جائے؟ اب مرد کو بھی ننگا انہوں نے کر دیا بالکل۔ اب یہ فیشن ہی ہے، یہ پینٹیں نیچی بال اوپر، اب یہ کیا ہے؟ یعنی اب وہ انسان جھکتا ہے تو وہ سارا آپ کہہ لیں کہ اریاں ہے، اب اس میں نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھتے ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کا سطر اگر کھل جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہی ہے نا شرٹ چھوٹی پینٹیں لمبی، اب یہ فیشن ہے۔ اب مجھے بتائیں کسی نے غور کیا اس پہ کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری نئی نسل کے اندر یہ چیزیں ڈال دی لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم بڑے آرام سے جو ہے بڑے خوشی سے ان چیزوں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں کہ آنکھیں کھول کے جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے کم از کم آنکھیں کھول کے آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، اس میں ایک بات اور بعضوں کا اکثر سوال کرتے ہیں جی جس کا دایاں ہاتھ ہی نہ ہو، میں نے ایک حدیث بیان کی تو سوال کیا جی جس کا دایاں ہاتھ ہی نہ ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے، ظاہر بات ہے جس کا دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے تو اب وہ کس سے کھائے گا؟ وہ تو بائیں ہاتھ سے ہی کھائے گا، وہ دایاں ہاتھ کہاں سے لائے؟ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ پھر ایک سوال عام طور پہ یہ آتا ہے کہ جی کچھ لیفٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کرکٹ بھی لیفٹ ہینڈ سے کھیلیں گے، وہ لکھیں گے بھی لیفٹ ہینڈ سے، تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ ٹھیک ہے انہیں باقی کام کرنے کی اجازت ہے، کھیلیں ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ سے، وہ لکھ لیں لیفٹ ہینڈ سے، لیکن جب کھانے کی باری آئے تو کھانا وہ پھر بھی دائیں ہاتھ سے، وہ معذور نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو آپ نے اسے منع کیا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو آپ ذرا تصور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہے انہوں نے بد دعا دی اسے کہ اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ اٹھے ہی نہ، اور پھر دیکھا یہ گیا کہ ساری زندگی وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا۔
اب یہاں پر بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ نبی کریم نے اسے بد دعا دے دی، آپ تو رحمت للعالمین ہے. اس کی بھی علماء جو ہے پھر وجوہات بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار سیدھا کفر ہے، ذہن میں رکھیے، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جن کو آپ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں، جن کو آپ ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی تو اس کو اس کی سزا اسی وقت دنیا میں مل گئی. اگر آپ اسے اس وقت اگنور کر دیتے تو اسے جو آخرت میں سزا ملنی تھی وہ نہ ختم ہونے والی سزا تھی. تو اس میں بھی علماء جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، آپ نے اسے فوری طور پہ بد دعا دی کہ اللہ کرے تیرا ہاتھ دائیں ہاتھ اٹھے ہی نہ. لیکن ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں، ہم انہیں توجہ ہی نہیں کرتے. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں کھول کے اپنی یہ زندگی جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ دونوں دعائیں جو میں پڑھتا ہوں ان کو گرامیٹیکلی انالائز کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلی دعا جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں تقریباً سارے فعل امر استعمال ہوئے ہیں. تو پہلے دوسری دعا جو اس کو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسری دعا میں پڑھتا ہوں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو ربی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں بہت دفعہ کہ یہ یا ربی تھا، اے میرے رب. یسرا یو یسرو، باب تفعیل یاسین را مادہ یسرا یو یسرو، اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے؟ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی حاضر کے صیغوں سے، یعنی یسرا یو یسرو تو یسرو. ہاں جی، فعل امر بنائیں، سیف سپلائی کریں، مضارع کو اخف کریں. اخف ہوا تو یسر، علامت مضارع ہٹائیں. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے تیار ہے. رب یسر، اے میرے رب تو آسانی فرما. اس کے بعد عین سین را، یہ تھا یاسین را مادہ، اب ہے عین سین را، اسے باب تفعیل میں لے کے جائیں. اسرا یعسرو، اسرا یعسرو، اس سے سیگا ہے ہمارا تؤسرو. اسے ہم نے فعل نہیں بنانا ہے، وہ فعل امر بن گیا. اسے فعل نہیں بنانا ہے، لا لگائیں گے، لائے نہیں لگا تو تؤسرو کیا ہو گیا؟ تؤسر. ربی یسر لا تؤسر، اے میرے رب آسانی فرما، ولا تؤسر اور مشکل مت فرما. اور آگے الفاظ ہیں اور تا میم میم مادہ، تا میم میم باب تفعیل، تینوں افعال جو ہیں وہ باب تفعیل کے ہیں. تمما یتممو، تمما یتممو فعل امر بنانا ہے تو تتممو، جی یہ ہے تتممو فعل امر بنانا ہے. اخف کریں، اخف ہوا تو کیا ہو گیا؟ میم ساکن ہو گیا. اور علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے. تمم، مکمل فرما. ربی یسر ولا تعسر وتمم، اور مکمل فرما بالخیر، خیر کے ساتھ. الحمدللہ یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ آج گرامیٹیکلی ہماری پوری ہوگی کہ اس میں یسر اور تمم دو فعل امر ہیں، اور لا تؤسر جو ہے یہ ایک فعل نہیں ہے. تو تین افعال پر مشتمل یہ دعا ہے ہماری، ربی یسر ولا تؤسر وتمم بالخیر. نبی کے وسلم کی ایک حدیث اس حوالے سے ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشرو، بشرا یبشرو تبشیرن، خوشخبری دینا. بشرو کیا ترجمہ کریں گے؟ خوشخبری دو، تم خوشخبری دو. ولا تنفرو، نفرا ینفرو نفرت کرنا، نفرت دلانا. ولا تنفرو، نفرت مت دلاؤ. اور پھر ویسرو، آسانی پیدا کرو. ولا تعسرو، مشکل پیدا کرو.
تو بڑی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یہ واعظین کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوشخبری سناؤ لوگوں کو، انہیں نفرت مت دلاؤ، یعنی ڈرا ڈرا کر انہیں ایسا کر دینا کہ وہ بیچارے۔ قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن، قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے وہ کہاں ہوگا؟ ما سفرت الکرام البررہ، نہایت نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور وہ اس پہ شاق گزرتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا اس کے لیے؟ لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر۔ یعنی ہمارے تو ایسے ڈرایا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ قرآن یہ رکھا، اسے نہ پڑھو، نہ غلطی ہوگی اور نہ گناہ ملے گا۔ چلو کم از کم ثواب نہیں مل رہا تو گناہ تو نہیں مل رہا نہ پڑھنے سے، پڑھیں گے تو الٹا گناہ ہی ملے گا، تو اسے بہتر ہے نہ ہی پڑھا جائے۔ تو لا تنفروا، نفرت مت دلاؤ، بشرو، انہیں خوشخبری دو۔ بعض جہنم سے ڈرا ڈرا کے قرآن میں صرف جہنم ہی نہیں، جنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا، جنت کا ذکر ساتھ ہی کر دیا، دونوں ساتھ ساتھ۔ جہاں نیکوکاروں کا ذکر ہے وہاں بدکاروں کا ذکر، جہاں بدکاروں کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی ہمت بھی دے دی، حوصلہ بھی دے دیا کہ اس طرف چلو گے تو یہ بھی ملے گا۔ تو قرآن مجید میں دونوں طرح کے مضامین شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اب وہ دوسری دعا جو ہے اس کو دیکھ لے۔ پہلے الفاظ اس کے ربی ہی ہے، اے میرے رب۔ شرح یشرح، فتح یفتح، شرح یشرح، آگے سے فعل امر بنانا ہے تشرح سے، تشرح، جی فعل امر بنائے، اخف کر دیں، کیا ہو گیا؟ تشرح۔ علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے نہیں، پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل لگانا ہے، حرکت کون سی آئے گی؟ زیر۔ اشرح، شرح یشرح، کھول دینا، ملا کر پڑھیں گے رب اشرح، رب اشرح، اے میرے رب تو کھول دے، کیا کھول دے؟ میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، لی، میرے لیے۔ آپ کا ہی انشراح صدر نہیں ہے کسی بات پہ تو آپ دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ آپ دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا انشراح صدر ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کیا کلیئر کریں گے؟ تو پہلی دعا آپ نے لیے کہ رب اشرح لی صدری، اے میرا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ اس کے بعد یہی یسر والا ہے، وَيَسِّرْ، اس پہ بات ہم دوبارہ ورکنگ نہیں کر رہے۔ وَيَسِّرْ، اور تو آسان کر دے، کیا آگے الفاظ ہیں؟ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لی، اور تو آسان کر دے میرے لیے امری، میرے کام کو۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تدریس کا کام کر رہے ہیں، پہلی بات تو آپ کی انشراح صدر ہونی چاہیے، اور آپ اپنے کام کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی آسان کر دے اس کو۔ اسی لیے وہ دعا کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس کے بعد مادہ ہے ہا لام لام، ہا لام لام باب نصر ینصرو، ہاں جی کیا بنے گا؟ حلالا نارمل، حلالا یحللو، حلالا یحللو، ہاں جی پہلے امر بنانا ہے تحللو، ہاں جی رولز اپلائی کریں، اخف کریں مضارع کو، تحلل، علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزہ لگائیں، اور کون سی حرکت کے ساتھ؟ پیش کے ساتھ۔ احلل، حل کرنا،
حل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا. سوال حل کرنے کے لیے آتا ہے نا, تو ایک لائن ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں جی حل کریں, آپ پورا سوال بھر دیتے ہیں نیچے, تو آپ نے اس کو کھول دیا, یہی ہے نا. تو اس سے پہلے لگا واو, تو کیا بن گیا جی؟ حمزۃ الوصل الف کی صورت میں رہ جائے گا وحلل, اور تو کھول دے. کیا کھول دے؟ عقدۃً, گرا, ایسی گرا, نکرا اس لیے ترجمہ کریں, وہ گرا, ایسی گرا, من لسانی. دیکھیں بعض اوقات انسان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکال سکتا, زبان ہی نہیں چلتی. انسان کہتا ہے میں آج یہ کروں گا, آج میں یہ پڑھاؤں گا, میں آج یہ کروں گا, اور جب پڑھانے آتا ہے تو الفاظ ہی نہیں نکلتے. تو زبان کی گرا کھل جائے تو مانگنا کس سے ہے؟ دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے. تو وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور آگے الفاظ ہیں وہ غیر جو ہیں مطلب غور طلب ہیں. یفقہو قولی. اب یہ تھا یفقہونا, سمجھنا. یفقہونا سے یہ ہو گیا یفقہو. خفیف یا اخف دونوں صورتیں ہیں نا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کچھ ہے نہیں جو مضارع کو خفیف یا اخف کر رہا ہے. تو یہ ایک آخری پوائنٹ اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا میں اس دعا کے حوالے سے, کہ آپ کو ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے بعض اوقات مضارع خفیف یا اخف نظر آئے گا, لیکن وہ جو پیچھے حروف ہیں خفیف یا اخف کرنے والے ان میں سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا بھی حل ہے, اس کا بھی حل ہے, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اصل میں موٹی سی چیز, ایک موٹی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب بھی فعل امر آئے گا نا, فعل امر جب بھی آئے گا, فعل امر کے بعد آپ کو فعل مضارع اخف حالت میں ملے گا. کل 6 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں فعل مضارع آپ کو اخف ملتا ہے, جن میں سے ایک میں نے بتائی ہے امر, یعنی فعل امر. دیکھیں یہ بھی فعل امر ہے, اور یہ بھی فعل امر ہے, اور یہ بھی فعل امر ہے. اس کے بعد فعل مضارع اخف مل رہا ہے. امر کے جواب میں فعل مضارع اخف ملے گا. کیسے, کیوں؟ اصل میں دیکھیں یہاں پر ایک شرط کے لیے ان محذوف ہے. کیسے محذوف ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرا کھول دے. اگر تو میرا سینہ کھول دے گا, میرا کام آسان کر دے گا, میری زبان کی گرا کھول دے گا, میری زبان کی گرا کھول دے گا, اگر تو کھول دے گا تو یفقہو قولی, وہ میری بات سمجھ لیں گے. تو یعنی ایک شرطیہ جملہ, یعنی شرط جو ہے وہ محذوف ہے. اس کا آسان فارمولہ یہ نکال لیا گیا کہ امر کے جواب میں جب بھی فعل مضارع آئے گا وہ اخف ہو کر آئے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی اور آیت رکھ رہا ہوں. یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو اکٹھے کرنے پڑیں گے مختلف جگہوں سے. آپ کہتے ہیں سورۃ الاحزاب میں الفاظ ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, قولوا قولا سدیدا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم. اب یصلح اخف ہو کے آیا, اب اس کے اخف ہونے کی کیا وجہ؟ پیچھے فعل امر ہے. تو جواب امر میں جب فعل مضارع آتا ہے وہ بھی اخف ہو کر آتا ہے. یعنی اگر تم سچی بات کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں تاکہ نہیں, وہاں پر ان کو محذوف مانتے ہیں, یعنی شرط ایک جو ہے وہ محذوف مانتے ہیں گرامر والے. پھر اگلی بات, یہاں آپ اسے اخف مان رہے ہیں نا, یہاں آپ اسے اخف مان رہے ہیں. اگر کہیں اس سے پہلے فا لگ جائے, اگر اس سے پہلے کہیں فا لگ جائے تو پھر فا کے بعد اخف نہیں ہوتا بلکہ خفیف ہوتا ہے.
تو قرآن مجید میں اس کی بہت ساری ایگزامپل ملیں گی، لیکن یہ باتیں وہ ہیں کہ الگ ٹاپک کے طور پہ نہیں پڑھائی جا سکتی. یہ جب آپ باقی گرامر میں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ باقی گرامر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سکھائے گا. جب آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا. بات کیا آپ کے سامنے آئی ہے کہ فعل امر ہوگا. اب وہ 6 چیزیں میں تیزی سے گنوا دیتا ہوں، 5 چیزیں بلکہ آتی ہیں، 5 چیزیں میں گنوا دیتا ہوں. امر، نہیں، استفہام، تمنی اور عرض. یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی پھر؟ امر، نہیں، استفہام، تمنی اور عرض. پیچھے 5 چیزیں ہوں تو 5 چیزوں کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ اخف ہو کر آئے گا، اور اگر اس فعل مضارع سے پہلے فا لگ جائے تو پھر وہ اخف نہیں بلکہ خفیف ہو کر آئے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. یضاعف، فیضاعف، فا لگ گیا اس کی وجہ سے مضارع خفیف ہو گیا. یہ ایک پوائنٹ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ اس دعا کی برکت سے ایک گرامر کا پوائنٹ ہمارے سامنے ہو گیا. لے جی، یہاں پر ہمارا مضارع اخف جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ہم نے الحمدللہ فعل کے بارے میں جو کچھ پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لیا. فعل ہمارا مکمل ہو گیا، جتنا ہم پڑھ سکتے تھے ہم نے پڑھ لیا. باقی آپ کی محنت ہے، آپ کی کوشش ہے. سٹارٹ ہم نے کہاں سے لیا تھا آپ کو یاد ہوگا؟ اسم سے. تو اب ہم اپنے کورس کا اختتام کرنے لگے ہیں تو اینڈ بھی ہم اسم پر کر رہے ہیں. تو آخری ہمارے جو 3-4 لیکچرز ہیں یہ اسم پر ہی ہوں گے، اور آج میں اس کا سٹارٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ سٹارٹ کس نام سے دے رہا ہوں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آتا ہے. تو فعل الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. فعل کے بارے میں جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جو کچھ تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں بہت کچھ بتانا اور بھی چاہتا تھا آپ کو، لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر کھڑے ہو کر اسٹوڈنٹس کے چہرے اور ان کی کیفیات دیکھ کر پھر ٹیچر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب انہیں مزید کچھ بتانا ہے یا نہیں بتانا. تو اس حوالے سے بہت کچھ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا دوں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ رہ گیا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو لیکچرز ایڈوانس لیکچرز ہیں ہمارے، یا جو 2 صورتیں ہیں ہماری، سورۃ الحدید اور سورۃ ملک، ان کا گرامیٹیکل انالیسس، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ میں سے بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. باقی یہ سمندر ہے، اس میں آپ جتنا جائیں گے آپ کو نئی سے نئی چیزیں ملیں گی. اب کم از کم اس کا فائدہ، اس کورس کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ اب آپ کو دوسری جو عربی گرامر کی کتابیں ہیں وہ پڑھنے میں مزہ آئے گا. اب آپ انہیں پڑھ سکیں گے، آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی کہ کتابوں میں لکھا کیا ہوا ہے. ورنہ پہلے ایمانداری والی بات ہے، میری بھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ شوق بڑا ہوتا تھا عربی سیکھنے کا. کتاب جو بھی مارکیٹ میں دیکھی خرید لی، اسے پڑھنا شروع کیا، 1-2 صفحے پڑھے اور ہاتھ کھڑے کر دیے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سمجھ میں آئے. اور اللہ سے دعا کرتے رہے، کیونکہ استاد محترم نے یہی کہا تھا کہ عربی ایک گرہ ہے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کی وہ گرہ کھول دے. تو اللہ سے ہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ گرہ کھول دے، گرہ کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ نے جب گرہ کھول دی تو یقین مانے اب بھی وہ کتابیں ویسی کی ویسی پڑھی ہیں، اس لیے کہ اب انہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب کھولتے ہیں تو الحمدللہ سب کچھ وہی ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے. اب سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی. تو اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. تو الحمدللہ فعل ہمارا مکمل ہو چکا. جی آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، اسم جب ہم نے پڑھا تھا تو آپ مجھے بتائیں اس میں سب سے اہم پہلو ہم نے کون سا پڑھا؟ اعراب. اور میں نے کہا تھا کہ اسم کو ہم جملے میں ترکیب میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے: جنس، عدد، وسعت اور اعراب. اعراب سب سے اہم ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ میں آ جائے گا. کیا ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے.
اعراب بہت اہم ہے. اب اعراب پر ہی ہم ختم کرنے لگے ہیں. میں آپ کے سامنے چند جملے لکھ رہا ہوں اور آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ ان جملوں میں یہ جو مختلف اسماء ہیں یہ کس اعرابی حالت میں ہیں اور اس اعرابی حالت میں یہ کیوں ہیں، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اور اس کی بنیاد پر ہم ایک بہت اہم کام کریں گے، یعنی ریزلٹس ہم نکال رہے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے بہت فائدہ دیں گے. ہاں جی، زید اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. صالح اعراب کے اعتبار سے کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ زید حالت رفع میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ مبتدا ہے اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صالح حالت رفع میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ خبر ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. تو ہم اب ایک لسٹ بنا رہے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی اسم حالت رفع میں کب کب ہوتا ہے. تو یہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں ٹاپک ملے گا مرفوعات کے نام سے. مرفوعات یعنی وہ اسماء جو حالت رفع میں آتے ہیں. تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، کون کون سی ان کو آگے لکھتے بھی جائیں. نمبر 1 مبتدا اور نمبر 2 خبر. مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. اب چونکہ میں نے ہیڈنگ دی ہے مرفوعات کی تو آپ نے صرف رفع والے اسم پہ نظر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ نصب یا جر والے کو نہیں دیکھنا. اِنَّ زَیدًا صالحٌ، ٹھیک. یہاں پر رفع میں کون سا اسم ہے؟ صالحٌ. یہ رفع میں کیوں ہے؟ یہ خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ اِنَّ کی خبر ہے. اب یہ مبتدا کی خبر نہیں ہے، یہ اِنَّ کی خبر ہے. تو اِنَّ کی خبر بھی حالت رفع میں ہو. خبرو اِنَّ کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. تیسرا جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ما زید مجتہدن. ما زید مجتہدن، زید محنتی نہیں ہے. یہاں پر حالت رفع میں کون سا اسم ہے؟ زید. ہاں جی، زید کیا ہے؟ کیوں رفع میں ہے؟ یہ ماں کا اسم ہے. ماں کا اسم جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. ماں اور لا مشابہ با لیسا، ان کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تو چوتھی رفع کی صورت آ گئی ہمارے سامنے. ماں اور لا مشابہ بلیسا کا اسم. کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد لا رجل شریف. لا رجل شریف، یہاں پر حالت رفع میں کون سا اسم ہے؟ شریف. یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ یہ لا کی خبر ہے، لیکن لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس. تو لا نفی جنس کی خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتی ہے. کلیئر جی؟
اس کے بعد اگلا جملہ لکھ رہا ہوں، جلس زید علی الکرسی۔ ہاں جی، یہاں پر کون سا اسم حالت رفع میں ہے؟ زید۔ کیوں حالت رفع میں ہے؟ یہ فاعل ہے، تو فاعل جو ہے وہ آپ کا حالت رفع میں ہو۔ اس کے بعد اگلا جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ضرب زید بالسوط، زید کو کوڑے سے مارا گیا۔ یہاں پہ زید حالت رفع میں کیوں؟ نائب الفاعل ہے، یعنی مفعول لا یسمى فاعلہ، تو آسانی کے لیے نائب الفاعل آپ کا حالت رفع میں ہو۔ یعنی کان اللہ غفورا، اللہ ہمیشہ سے بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ حالت رفع میں ہے، کیوں؟ کانا کا اسم، تو کانا کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کانا کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ کانا کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کو فعل ناقص کیوں کہتے ہیں؟ کانا کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں، ذرا سمجھ لیں اس کو، ایک چھوٹا سی بات ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں جلسہ، یہ ایک فعل ہے، وہ بیٹھا، جلسہ وہ بیٹھا، جلسہ زید، زید بیٹھا، بات پوری ہے نا؟ زید بیٹھا۔ میں کہتا ہوں کانا زید، کیا ترجمہ کریں گے؟ زید تھا۔ تو جلسہ اور کانا یہ دو فعل ہیں، لیکن جلسہ جو ہے اس نے اپنے اسم، اس کے بعد جو اسم آیا اپنے فاعل کے ساتھ مل کے اس نے بات پوری کر دی۔ جلسہ زید، زید بیٹھا۔ لیکن کانا یہ اپنے فاعل کے ساتھ استعمال ہوا تو اس نے بات پوری نہیں کی۔ کانا زید، زید تھا، ابھی بھی ضرورت ہے کیا تھا؟ تو یہ فعل تو ہے لیکن فعل ناقص ہے، انکمپلیٹ ورب ہے، اس لیے اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ وہ فعل آپ کا ایک مکمل فعل ہے، جلسہ وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کے بات پوری کر دیتا ہے، جبکہ کانا جو ہے اپنے فاعل کے ساتھ مل کے بھی بات پوری نہیں کرتا، اس لیے اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو کان اللہ غفورا، اسے ایک خبر چاہیے ہوتی ہے لازمی، اور اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو کانا فعل ناقص ہے، اور کانا کی ایک فیملی ہے، جس طرح انا کی ایک فیملی تھی، اس طرح کانا یعنی فعل ناقص کی ایک فیملی ہے۔ افعال ناقصہ آپ کو کتاب میں مل جائیں گے لکھے ہوئے، آپ کو کانا سمجھ میں آ گیا تو باقی وہ اور سارے کے سارے 2-3 یا قرآن مجید میں استعمال ہوئے، ان میں سے سارے استعمال نہیں ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہماری 8ویں کیٹیگری آ جاتی ہے کہ افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم 7 کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ توجہ دلانے پر 8واں بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی حالت رفع میں اسم آئے تو ان 8 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت، یہ تھے ہمارے مرفوعات۔ اب کون کون سے رہ گئے؟ اسی بیس پر مجرورات اور منصوبات۔ مجرورات صرف 2 ہیں، مجرورات صرف 2 ہیں، جبکہ منصوبات 12 یا 13 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منصوبات انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے لیکچر میں شروع کریں گے، لیکن مجرورات چونکہ صرف 2 ہیں اس لیے ان کو آج کر کے
تو اس ٹاپک کو آج ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم منصوبات شروع کریں گے، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کوئی اسم حالت نصب میں استعمال ہوا ہوگا ہم اس لسٹ کی طرف توجہ کریں گے تو ہمیں اس کے حالت نصب میں ہونے کی وجہ پتہ چل جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، ان میں اس جملے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں حالت جر میں کون اسم ہے؟ زید۔ کیوں حالت جر میں ہے؟ مضاف الیہ۔ تو اسم کے حالت جر میں ہونے کی پہلی وجہ مضاف الیہ ہونا۔ حامد، حامد فی المسجد، حامد مسجد میں ہے۔ یہاں پر کون سا اسم جر میں ہے؟ المسجد۔ اور کیوں جر میں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، یعنی دوسری وجہ اسم کے حالت جر میں ہونے کی کیا ہے؟ حروف جارہ۔ تو کسی بھی جی ظاہر بات ہے حروف جارہ ہی وجہ بنے نا، تو عربی زبان میں کوئی بھی اسم حالت جر میں ان دو وجوہات کی بنا پر ہی ہوگا، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا تو وہ مضاف الیہ ہو کر آ رہا ہوگا یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر ہوگا۔ تو مرفوعات بھی ہمارے مکمل ہو گئے، مجرورات بھی مکمل ہو گئے، اب رہ گئے منصوبات۔ تو منصوبات کو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں شروع کریں گے، اور اس میں سے کچھ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ نئے آئیں گے۔ وہ صرف جو نئے آئیں گے ان کے لیے اس ٹاپک کو میں شروع کر رہا ہوں، تاکہ جو منصوبات آپ کے لیے نئے ہوں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو وہ باقی کا حصہ جو ہے وہ بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔